فرمایا کہ میں تو بحمدللہ اکثر تدابیر ہی سے کام لیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو مجھ میں قوت باطنی ہے نہیں، ہاں قوت بطنی تو ہے، دونوں وقت پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر قوت باطنی ہوتی بھی تو میں اس سے کام نہ لیتا، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں۔ مجال تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے، یعنی عام اولیاء اللہ کی باطنی قوت و توجہات سے عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں جو ناقابل فہم ہوتی ہے، اسی سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام کی باطنی قوت کتنی زبردست ہوگی اگر آپ باطنی توجہات ہی کا استعمال کرتے کہ کشف قلوب کرتے، قلوب کو بدل دیتے، پلٹ دیتے، تو مکے میں کون بے ایمان رہ جاتا؟ ہر ایک کا دل بدل سکتے تھے اپنی باطنی قوت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ بس سنت کے خلاف ہے کہ ان سب چیزوں، اب لوگ بھی کام وام کچھ کرنا نہیں چاہتے اور پیروں سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ توجہ فرما دیجئے، تو توجہ ہی سے کام بنانا ہوتا تو انبیاء کاہے کو اتنی تکلیفیں اٹھا کر امت کی ہدایت اور ان کی کوششیں فرماتے۔ اللہ نے تدبیر رکھی ہے، تدبیر کرو، جو تدبیر مسنون ہے وہ تدبیر کرو، جب تک خود کوشش نہیں کرے گا ترقی نہیں کرے گا۔ مجال تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے۔ نیز عبدیت کے بھی خلاف ہے، خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، اور تبلیغ و تدبیر اس تفویض یعنی خدا کے سپرد کرنے کے خلاف نہیں، یعنی جس کی ہدایت کی کوشش کرنا ہے اس کو تبلیغ کرنا، دین پہنچاتے رہنا، بولتے رہنا، نصیحت، مانے نہ مانے وہ ہمارے ذمے بھی نہیں ہے، اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ دوسرا کیوں نہیں مانا، اللہ یہی پوچھے گا کہ تم بولتے رہے کہ نہیں بولتے رہے، بس اللہ یہی پوچھے گا۔ جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم کرتے رہیں بس، اور تدبیر یعنی جو کوشش ہو سکتی ہے ممکن وہ تدبیر کرو، اس میں یہ ہوتا ہے۔ بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جو ہم نے خود ہی پیدا کر لی ہیں اور ہم ہی بھگت رہے ہیں اس کو۔ اہل اللہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہیں اور دوسرے کو بھی ہونے نہیں دیتے، اور اسے بتاتے ہیں کہ بھائی جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنا پریشان ہو، اور جس پریشانی میں تم خود جا کے گر رہے ہو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ کون نکالے گا اس مصیبت سے جس گڑھے میں آپ خود جا کے گر رہے ہو؟